اردو ادب کے معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ محمد اکرم ساکی۔ عزیز دوستو، تاریخ ادب اردو کے حوالے سے ہماری لیکچر سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آج اس کا تیسرا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے دکن میں اردو۔ دکن میں اردو کی پیدائش، آغاز و ارتقاء سے متعلق نصیر الدین ہاشمی کا ایک پیش کردہ نظریہ ہے جو انہوں نے 1923 میں پیش کیا۔ اگرچہ حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو جو ہے وہ دکن میں اردو سے 5 سال بعد یعنی کہ 1928 کو منصہ شہود پر آئی، لیکن یہ لسانیات کے گہرے پانی میں بھاری پتھر تھا۔ جس طرح ایک بھاری پتھر کے پانی کے اندر ڈالنے سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ہلچل پیدا ہوتی ہے، اسی طرح پنجاب میں اردو کا نظریہ محققین اور ماہرین لسانیات کے درمیان وجہ تصفیہ بنا اور ایسا جھگڑا شروع ہوا جو آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تاہم کسی ایک خطے میں اردو کے آغاز و ارتقاء کی جب بات ہوگی اور اس کی نشوونما کے پہلو کی بات ہوگی تو دکن میں اردو جو ہے اس کو اولویت حاصل ہے۔ اس نظریے کو ہمیشہ ابتدائی نظریہ سمجھا جاتا رہے گا۔ یہ نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے پیش کیا جو کہ دکن کے نامور محقق اور ماہر لسانیات تھے۔ شاید اس لیے انہوں نے اردو زبان کے آغاز اور نشوونما کے سلسلہ میں اپنے علاقے کی اولویت اور برتری کو ثابت کرنے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا۔ عزیز دوستو، ہر انسان کو اپنی جنم بھومی سے محبت ہوتی ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی جنم بھومی، اس کی جائے پیدائش کو اہمیت حاصل ہو۔ تو اس کو اہمیت دینے کی غرض سے نصیر الدین ہاشمی نے یہ نظریہ، یہ تھیوری پیش کی۔ لیکن آپ اس گمان میں مت پڑیے کہ یہ صرف جذباتی نوعیت کا مسئلہ تھا، کیونکہ نصیر الدین ہاشمی نے اپنے نظریے کی بنیاد تاریخی، عمرانی اور لسانی شواہد پر رکھی۔ یہ وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو کوئی بھی محقق، کوئی بھی دانشور اور کوئی بھی ماہر لسانیات اپنی تھیوری کے لیے اپناتا ہے۔ تو اب ہم فرداً ان نظریات کے ان عوامل کا جائزہ لیں گے، جیسا کہ تاریخی پہلو یہ ہے کہ عرب کے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ہند کے علاقوں سے قدیمی تعلقات تھے، اور یہ تعلقات بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تک جاری رہے۔ مسلمان عرب تاجر تجارت کی غرض سے جنوبی ہند کے مسالہ جات کی طرح کے حصول کے لیے اور دوسرے آئٹمز کی خرید و فروخت کے لیے یہاں مشرق وسطیٰ اور دکن کے ساحلی علاقے جات، جن میں جو ہے وہ مالیار اور کرناٹک کے سواحل خاص اہمیت کے حامل ہیں، اپنا رخ کرتے رہتے تھے۔ یہ صرف نصیر الدین ہاشمی نے اس بات کو اپنی کتاب میں کوٹ نہیں کیا، بلکہ جو اردو ادب، تاریخ اردو کے جو طالب علم مزید تجسس رکھتے ہیں اور اپنے ان بیانات کو اور اپنی علم کو وسعت دینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ پروفیسر غلام یزدانی کی کتاب دکن کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سید سلیمان ندوی کی 2 کتابیں بھی
جو ہے اس سلسلے میں آپ لوگوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ ایک کتاب ہے ان کی عرب ہند کے تعلقات، اور دوسری کتاب ان کی ہے عربوں کی جہاز رانی۔ آپ یہ کتابیں ضرور ملاحظہ کیجیے اور ان کو دیکھیے، کیونکہ ہمارے لیکچر کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، وقت کی قلت کے باعث میں مزید ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر تارا چند کی ایک کتاب اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر بھی پڑھنے کی چیز ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے یقیناً بہت اہمیت اختیار کر لی تھی۔ وہ معاپلہ کہلاتے تھے، یعنی کہ دلہا بیٹا اور معزز، جس کے معنی ہیں مسلمانوں کو دوسری اقوام کے مقابلے میں اور بھی بہت سی فضیلتیں حاصل تھیں، جیسے کہ ایک مسلمان برہمن کے برابر بیٹھ سکتا تھا۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ہندو کا معاشرہ ذات پات چھوت چھات کا شکار ہے، اور اس معاشرے میں کسی بھی شخص کو برہمن کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، حتیٰ کہ برہمنوں کی زبان سنسکرت میں گفتگو کرنے کی بھی اجازت اور اس کو پڑھنے کے حقوق بھی حاصل نہ تھے۔ ایسے معاشرے میں، ایسی سوسائٹی میں ایک مسلمان کو برہمن کے برابر بیٹھ کر عزت و تکریم کا درجہ حاصل تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے۔ جنوبی ہند کے سواحل سے لے کر بنگال، اڑیسہ، ناڈو اور دور دراز کے علاقوں میں مذہبی پیشوا صوفیہ کرام آتے رہتے تھے اور اپنی تبلیغ و اشاعت کا ذریعہ جو ہے وہ اسی دکنی زبان کو اپناتے تھے۔ ان کے ان دکنی زبان میں موجود رسائل اور مذہبی کتب اور جو ان کے مخطوطے ہیں وہ آج بھی جو منظر عام پر آتے ہیں اور قدیم دکنی روایات کے عکاس ہیں۔ اگر آپ لوگ صوفیہ کرام کی جو تبلیغی سرگرمیاں ہیں اور اردو کی ابتدائی نشو و نما میں ان کا کردار ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو مولوی عبدالحق کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، آپ اس کو پڑھیں اور اس سے محظوظ ہوں گے اور آپ کو بہت سا نالج ملے گا۔ عزیز دوستو، لسانی پہلو یہ دوسری اہم چیز ہے جس کی بنیاد دکن میں اردو کے نظریے میں رکھی گئی۔ مذہبی طور پر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان عربی ہے۔ قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہر صاحب علم مسلمان کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عربی میں تعلیم حاصل کریں، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جب یہاں برسر اقتدار آئے تو ان کی جو زبان تھی، سرکاری زبان، وہ فارسی تھی۔ اب یہ دو زبانیں لازم و ملزوم ہو گئیں، عربی اور فارسی۔ اس کے ساتھ وہاں کی جو لوکل لینگویج تھیں، جن میں جو ہے وہ تامل تھی، ٹیگو تھی اور مولم تھی، کرنگی تھی، کنڑی تھی، یہ تمام جو زبانیں تھیں ان کو عربی اور فارسی کے ملاپ کے بعد ایک کھچڑی قسم کی زبان تیار ہوئی، جو کہ دکن کے ہر خاص و عام علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی تھی، لیکن وہ کسی خاص علاقے کا دعوے دار ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ اسی زبان کو گجرات میں گوجری، دکن میں دکنی اور دہلی کے نواح میں دہلوی، ہندوی، ریختہ، ہندی وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بیسیکلی یہ زبان وہی زبان تھی جسے آج ہم اور آپ اردو کہتے ہیں۔ یہ نصیر الدین ہاشمی نے اپنے نظریے میں بیان کیا۔ اور اس کے ساتھ جب مسلمانوں نے پہل مسلمان علاء الدین خلجی کی قیادت میں آئے، انہوں نے آ کر دکن پر حملہ کیا اور دکن کو فتح کیا، تو عزیز دوستو اس سے زبان کو تقویت ملی۔ لیکن سلطان محمد تغلق نے 1326 میں ایک اپنی انتظامی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دہلی کی بجائے دیوناگھر کو، جسے دولت آباد دیوناگھر دکن کا ایک شہر ہے، اس کو دارالحکومت قرار دیا۔ تو اس نے ایک شاہی اعلان جاری کیا کہ دہلی کے تمام افراد
دیوناگر کی طرف ہجرت کر جائیں، دولت آباد کی طرف منتقل ہو جائیں۔ اور اس اعلان کے بعد اس نے سختی کے ساتھ فوجوں کے ذریعے دہلی کو اجاڑ کے رکھ دیا اور تمام لوگوں کو دولت آباد منتقل کر دیا۔ جب وہ وہاں رہے تو 1-1.5 سال کے رہنے کے بعد شاہ محمد تغلق کو، سلطان محمد تغلق کو احساس ہوا کہ میری گرفت جو ہے وہ دہلوی علاقہ جات پر کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے واپس جانے کا جو ہے وہ قصد کیا اور واپس چلے گئے اور دوبارہ دہلی کو جو ہے وہ دارالحکومت برقرار رکھا۔ تو عزیز دوستو، اس سے یہ ہوا کہ یہ جو مسلمان دہلی سے دکن آئے تو انہوں نے یہاں مقامی لینگویج کے ساتھ عربی اور فارسی کے ملاپ سے اسی اردو زبان کو ہی ترویج دی، اور زبانی طور پر انتظامی حوالے سے نہ صحیح لیکن زبانی اور لسانی حوالے سے اردو زبان کو بہت فائدہ ہوا۔ تو اسی حوالے سے جو ہے حافظ محمود شیرانی بھی رقم تراز ہیں اپنی کتاب پنجاب میں اردو کے حوالے میں، وہ لکھتے ہیں کہ محمد تغلق جب 8ویں صدی ہجری میں جو ہے وہ دہلی کو اجاڑ کر دولت آباد کو آباد کرتے ہیں تو یہ زبان دکن میں مسلمانوں کی جو ہے وہ زبان بن جاتی ہے۔ جو مسلمان آباد کر وہاں آباد ہوئے تو ان کی زبان عزیز دوستو وہ یہی بن جاتی ہے جو دہلی والی ہوتی ہے۔ اگر ہم حافظ محمود شیرانی کے ساتھ نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ بھی ملا لیں، نصیر الدین ہاشمی کا اقتباس ملا کر پڑھیں تو آپ لوگوں کو دکن میں اردو کی حقیقت جو ہے وہ افشاں ہو جائے گی۔ تو وہ میں اقتباس پڑھنے لگا ہوں۔ نصیر الدین ہاشمی دکن میں اردو میں لکھتے ہیں کہ یہ فاتح جو زبان دکن میں لے کر آئے، یہاں آزادانہ اور متوازی طور پر پروان چڑھنے لگی۔ اس کے مقابل کوئی زبان یہاں موجود نہ تھی جو اس کے آگے بڑھتی اور بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی۔ یہ زبان دیسی اور پردیسی دونوں نے استعمال کی، غرض کہ اس طرح اس جدید زبان کا اثر پیدا ہوا اور اس زبان نے اپنے پر پاؤں پھیلانا شروع کر دیے اور یہ نشو و نما کا جو سسٹم ہے اس کو بڑھوتری کا وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اس نظریے کی مزید تحقیق ہمیں مخطوطات اور رسائل کی صورت میں بھی ملتی ہے، جو کہ وقتاً فوقتاً مختلف محققین اور ماہر لسانیات ہمارے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، جو کہ دکنی نمونے ہیں، جو کہ وہ نظریے اور جو برآمد شدہ چیزیں ہیں ان کی روشنی سے بھی اس نظریے کو تقویت پہنچتی ہے کہ اردو جو ہے اس کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ آگے چل کر یہ نظریہ کتنا فروٹفل ہوا اور اس پہ کیا کیا اعتراضات ہوئے، یہ ہماری بحث کا حصہ نہیں۔ چونکہ ہم نے دکن میں اردو کے حوالے سے بحث کرنا تھی تو اس نظریے کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے تمام تر تاریخی، لسانی اور عمرانی شواہد رکھ دیے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس قسم کے لیکچر آپ سنتے رہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اسے دبا دیں۔